السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا ربي ولك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ محترم طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی رحمتوں سے الحمدللہ ہم نے 11 رکوع مکمل کیے اور 12ویں رکوع کی آیت نمبر 96 آج الحمدللہ یہ ہماری آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخش رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے قرآن کا دورہ کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کا۔ ناصر رفیق بھائی، سوال و جواب کی جب نشست ہوگی نا تو اس میں آپ نے سوال کرنا ہے۔ ابھی چونکہ تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی نشست میں ناصر بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حبیب شمسی بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حبیب بھائی؟ حبیب شمسی بھائی خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ ذہن میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں کہ پچھلی گفتگو کے اندر، کل کی گفتگو میں ہم یہود پر بات کر رہے تھے، ان کی ریشہ دوانیوں پر، ان کے سازشوں پر، ان کی مکاریوں پر، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو کس طرح سے جھٹلایا۔ ہم اس مسئلے کے اوپر تفصیلی بات کر رہے تھے۔ انہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور لَتَجِدَنَّهُمْ البتہ تو پائے گا ضرور ان کو، احرص الناس لوگوں کو، علی حیا دنیا گانی زندگی پر حریص، زندہ رہنے پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور بلا شبہ یقیناً تو ان سب لوگوں سے زیادہ جو ہے دنیا گانی زندگی پر حریص پائے گا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی پر حریص ہونا، دنیا کی زندگی کا لالچ رکھنا اور آخرت کو بھلا دینا، دراصل یہ بد نصیبی کی بڑی زبردست قسم کی علامتیں ہیں۔ 4 قسم کی علامتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی بدنصیبی کی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک بدنصیبی کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جمود العین، کہ آنکھیں جو ہے وہ خشک ہو جائیں، آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کی بدنصیبی کی دلیل ہے۔ دوسری بات قسوۃ القلب، دل کا اتنا سخت ہو جانا کہ ہزارہ عذاب
اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ عبرت والے واقعات سنائے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل فاسق ہے اور ظالم ہے، تو دل فاسق اور ظالم ہی رہے، اس دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ہدایت کی رمق پیدا نہ ہو۔ تو ایک تو یہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے۔ تیسرا وہ شخص بد نصیب ہے کہ جو طول الامد، لمبی لمبی خواہشیں کرنے والا ہو۔ زندگی تھوڑی ہے لیکن لمبی لمبی خواہشیں ہیں، اتنی لمبی لمبی خواہش کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک 60 سال کے بوڑھے آدمی نے یہ خواہش کی، اور وہ یہ خواہش یہ کر رہا ہے کہ میں ایک فلیٹ بک کرواؤں گا 30 سال کی انسٹالمنٹ پر۔ اب یہ بیچارہ 60 سال کا ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس اس بات کی کنفرمیشن رپورٹ ہے کہ وہ 30 سال تک زندہ رہے گا، 30 سال تک باقی رہے گا، لمبی لمبی خواہشات۔ فرمایا یہ بد نصیب ہے۔ اور چوتھا بد نصیب وہ ہے جو حریص، دنیا کا حریص ہو، دنیا کا لالچی ہو، بس دنیا چاہیے، آخرت برباد ہوتی ہے تو آخرت برباد ہو جائے، آخرت کا نقصان اگر ہے تو آخرت کا نقصان ہو جائے، لیکن دنیا برباد نہ ہو۔ دنیا کا نقصان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے مادی لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے نزدیک دنیا کی جو ہے، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہمیں نقصان نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مادیت پرستی ہے۔ آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہ پتہ چل جائے کہ ببر شیر آ گیا ہے اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کمرے کے اندر یا مسجد کے اندر دیکھ لیں یا بازار میں دیکھ لیں، بھگدڑ مچ جائے گی، کیونکہ مادیت کا دور ہے۔ یہ دنیا کا نقصان، یہ دنیا کا خوف دل پر طاری ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ کورونا کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر آ گیا ہے، تو کورونا کے ڈر سے سارے گھر میں معصور ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا کا ڈر دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اور دنیا کا نقصان ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تو نے نماز عشاء نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے عصر نہیں پڑھی، اور تجھے آخرت کے اندر اس کا جواب دینا ہے اور اللہ کا عذاب تیار ہے، تو وہ نقصان نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں دنیا کی لالچی، دنیا کا لالچی شخص۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن میں فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے محفوظ رہ گیا تو یہ کامیاب ہے۔ نفس کی لالچ کس کو ہوتی ہے؟ بخیل کو ہوتی ہے، اور دراصل بخیل یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا اور میرا مال کم ہو جائے گا، تو ایسے بخیل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو بھوکوں کو جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کو لباس دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام سے ملاقات کا قصد کیا تو اللہ کے نبی پر جب پہلی نگاہ پڑی تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں کو وعظ کر رہے تھے، اور اس وعظ کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اے لوگوں جو ہے وہ سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، اور اے لوگوں رات کا قیام کرو، جب لوگ سو جائیں تو تم ہی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ باتیں اسی شخص کی ہو سکتی ہیں جو اللہ کا نبی ہے۔ اتنی عظیم نصیحت کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو راتوں کا قیام کرو، تدخل الجنت بالسلام، تم ہی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ تو پیارے عزیزوں، یہ تو بہت بڑی منصب کی بات ہے، بہت بڑی عظیم بات ہے کہ کوئی شخص اگر ان تمام چاروں بد نصیبی معاملات سے محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے جو ہے ساتھی جو ہے پنجاب کے بھٹا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ بھٹا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھٹا صاحب کا ماشاءاللہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور میں بھٹا صاحب سے درخواست کروں گا کہ بھٹا صاحب یہ آپ نے سارے ساتھیوں کو، جو بھی آپ کے نیٹ ورک کے جو ساتھی ہیں اوکاڑا کے اندر یا قصور کے اندر، سارے ساتھیوں کو یہاں پر آپ نے لانا ہے۔ بھٹا صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ میرے بڑے اچھے شاگرد ہیں بھٹا صاحب، اور بہت ہی مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، تو بڑے متحرک ساتھی ہیں۔ تو ہم بھٹا صاحب سے یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بھٹا صاحب اس کلاس کو جو ہے آپ نے آگے بڑھانا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں کے حوالے سے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ،
کہ آپ ان یہودیوں کو لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ حریص پائیں گے دنیا کی زندگی میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں کہ ان کو لمبی زندگی مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یود احدہم، ان میں سے ایک چاہتا ہے، لو کاش کہ یعمر، کہ اس کو عمر دے دی جائے، الف سنتن، پوری 1000 سال کے برابر. فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر ان کو زندگی دی جائے، لیکن فرمایا کہ اگر 1000 سال کے برابر زندگی بھی دے دی گئی تو وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مشرک سے زیادہ دنیا کا حریص بتایا ہے، کہ دنیا کی زندگی کو یہ زیادہ چاہتے ہیں، یعنی مشرکین سے زیادہ دنیا کی زندگی کو یہ چاہتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ مشرک تو آخرت کو نہیں مانتا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قریش اور کفار مکہ کے حوالے سے کیا کہا، کیا فرمایا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اگر ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں، تو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو کیا ہم دوبارہ کھڑا کیے جائیں گے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں کھڑا ہونا. لیکن یہود اور نصارہ تو مانتے تھے. آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ جنت کا بھی ان کا جو ہے وہ عقیدہ تھا اور جہنم کا بھی تھا. پچھلی آیت ہم 80 نمبر کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جہنم میں اگر جائیں گے بھی تو ہم کچھ ہی دنوں کے اندر نکالے جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے اندر باہر آ جائیں گے. جہنم کا بھی عقیدہ تھا. اور آگے جنت کا بھی عقیدہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَّانِيُّهُمْ. ان کا کہنا تھا کہ جنت کے اندر یہودی اور نصرانی داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا. تو جنت کا بھی عقیدہ ہے، جہنم کا بھی عقیدہ ہے. تو وہ جو کفار قریش اور کفار مکہ جو مشرکین تھے، ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کسی کو جواب دے رہے ہیں، ان کا تو تھا. اب یہ کیوں حریص زندگی کے عمر، لمبی عمر کے مشرکین سے زیادہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کو تو یہ تھا نا کہ ہمیں تو مرنے کے بعد کسی کو جواب ہی نہیں دینا، لیکن ان کو یہ تھا جناب علی کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم آخری اس زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اس لیے ہمیں اس کا زبردست عذاب ہوگا. اسی لیے وہ مشرکین سے زیادہ لمبی زندگی مانگ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں لمبی عمریں مل جائے تو جتنا ہو سکے ہم اس عذاب سے بچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کوئی بھی عمر دے دی جائے، آخر جانا تو وہی ہے. آپ کو کتنی لمبی عمر مل جائے، 200 سال کی عمر مل جائے، 400 سال کی عمر مل جائے، 1000 سال کی مل جائے، 10,000 سال کی بھی عمر مل جائے، آخر اس کا انت کیا ہے، اس کا مرال کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے مہلت دے. آپ نے فرمایا کہ تو مہلت والوں میں سے، مہلت چاہیے تو مہلت والوں میں سے، تجھے مہلت دے دی جائے گی. اگر تجھے مہلت چاہیے نا تو تجھے مہلت دے دی جائے گی. اب اس کی عمر کتنی طویل کر دی اللہ پاک نے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، بلکہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک زندگی دی، اور یہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا. قیامت کے وقت اس کو موت آنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا. ہم سب دیکھیں گے، لیکن اس سے بڑی عمر کسی اور کی ملی؟ کسی کو بھی نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود یہ اندازہ کر لیں کہ جہنم میں اس کو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمر ہم دے دیں، جہنم سے تو نکلیں گے نہیں. فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك، قل اے نبی سے فرما دے، من جو کانا ہے عدوا دشمن، لجبریل جبریل کا، فانه پھر بے شک وہ جبریل، ہو کی ضمیر راجع جبریل علیہ السلام کی طرف، نزلہ اس کو اتارا، فانه پس وہ ہو کی ضمیر یہاں راجع جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، اور پھر نزلہ ہو کی ضمیر یہ راجع جو ہے قرآن کی طرف ہے. تو یقیناً جبریل نے یہ قرآن اتارا علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر جو ہے اس قرآن کو جبریل امین علیہ السلام نے جو ہے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے. یاد رکھیں کہ وحی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. عزیز طالب علموں، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ وحی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک وحی کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کریں. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی حکم دے دیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، سورہ صافات سورہ 37 کی آیت نمبر 99، 100، 101، 102 اور 3 کے اندر اللہ پاک نے وہاں پر 5 آیتوں میں ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو وہ بھی خواب تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نبی کے اوپر وحی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تیسری کیفیت جو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دل کے اندر کسی بات کا القاء کر دیں۔ چوتھی وحی کی کیفیت ہوتی ہے کہ وراء الحجاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حجاب کے ذریعے، یعنی حجاب کے پیچھے سے نبی علیہ السلام سے جو ہے گفتگو کریں۔ پانچویں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کریں۔ اور چھٹی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈال دیں۔ اور ساتویں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبریل امین کو کسی انسانی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید صرف ایک ہی طریقے سے اترا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اے نبی سم ہم نے آپ کو اس قرآن کو جو ہے جبریل کے ذریعے آپ کے دل پر ڈال دیا۔ باقی جو ہے وحی کی قسمیں کہاں گئیں؟ قرآن مجید سورہ شورا نے بھی اس کو ذکر کیا کہ اومی وراء حجاب او یرسل الرسول، کہ اللہ رسول کو بھیج دے، یا پھر کوئی وحی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پردے کے پیچھے جو ہے کوئی کلام کر لے۔ تو اس کی کیفیت کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ تو پتہ چلا اللہ پاک نے جو وحی کا تعارف کروایا اس کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داخل ہے۔ تو رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، تو یقیناً اس نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے یہود کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہدی و بشریٰ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی جب ابتدا کی تھی تو کیا آیت پڑھی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ بشرا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے یہ کتاب، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بشیرا و نذیرا کہا گیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ سورہ سبا سورہ 34 کی 28 میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جبریل جو ہے دراصل انہوں نے قرآن مجید آپ کے قلب پر نازل فرمایا ہے جو تصدیق کرتی ہے تورات کی اور انجیل کی اور زبور کی۔ اب یہاں پر کیا کون سی ایسی بات تھی کہ فرمایا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، آخر جبریل کا کون دشمن ہے؟ تو آپ کو یہ تو میں نے کل بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دشمن یہود اس لیے تھے کہ یہود کی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے وہاں سے ہوتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو جو ہے نبی بنایا ہے۔ اب یہ چیزیں ان کو کھٹکتی تھی کہ یہ یہود میں سے کیوں نہیں آئے، یہ یہود میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ عداوت ہے یہود اور نصارہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ جبریل امین کو بھی اپنا دشمن بناتے تھے۔ جب یہ لوگ یہود آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ علیہ السلام سے سوالات کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابات بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غالباً عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال ایسے ہیں، 3 سوال کہ ان سوالات کے جوابات سوائے نبی کے کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ سے 3 سوالات پوچھے گئے، آپ نے ان کے جوابات دیے اور وہ مطمئن ہوئے، لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون نازل کرتا ہے، کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ یہی وہی جبریل ہے جو ہمارے اوپر جو عذاب نازل کرتا تھا، تو لہٰذا ہم آپ کی اب بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اگر میکال ہوتا تو ہم آپ کی بات کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی تم جبریل سے دشمنی کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ جبریل کو اپنی طرف سے کوئی معاملہ تھوڑی کرتا ہے، یہ جبریل تو اور سارے فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امر اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ جو فرشتے ہیں ایمان والو، یہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، یہ تو حکم ربی کے پابند ہے. جو ان کو حکم رب ہوتا ہے، رب العزت والجلال کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے، یہ فرشتے تو اس کے پابند ہیں، اور ان کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھنے والے دو فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی قول تمہاری زبان سے نکلتا نہیں مگر وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں، وہ اس کے پابند ہیں. تو فرمایا کہ یہ جبریل جو نازل کرتا ہے قرآن، دراصل بات یہ کہ یہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور یہ وہ نازل کرتا ہے جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا اور جبریل اور میکائیل کا، تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. یہاں پر آپ کو ایک بہت باریک پوائنٹ کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ان دونوں کی توثیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو کیا وہ شخص مسلمان ہوگا؟ نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص کافر ہوگا. جو اللہ کے برگزیدہ بندے، جس کی ثقافت اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں دے دی، جن کی توثیق کر دی ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو وہ شخص کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اگر کوئی شخص ان کو شتم کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، جبکہ ان تمام صحابہ کی توثیق قرآن نے کر دی، تو اب کوئی شخص اگر ان کو گالی دے گا یا ان کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کرے گا، تو پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ایسے دشمنوں سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی کفر کا حکم لگا رہا ہے کہ ایسے کافروں سے تو خود اللہ نمٹ لے گا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کہ دشمن ہو، پھر فرمایا کہ دیکھو نا کہ اگر تم جبریل کے دشمن ہو تو دیگر پھر فرشتوں کے بھی دشمن ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. میکال کے بھی دشمن ہو جاؤ، کیونکہ میکال کون سے اپنی طرف سے گئے، کیونکہ میکال اور یہ فرشتہ جبریل آپس میں دوست ہیں. یہ مسلمان اور یہ ملائکہ، یہ سب ایک آپس میں دوست ہیں، یہ سب آپس کے اندر ان کی دوستیاں ہیں. سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، جبریل مولا ہے، اور فرشتے بھی ان کے مدد مولا ہیں، اور فرشتے بھی ان کے ساتھی اور دوست ہیں، اور اللہ سب کا مددگار ہے. سورہ تحریم میں تو ذکر کر دیا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سارے فرشتے سب کا ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو فرمایا کہ یہ کوئی فرشتے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے بھی دوست ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے اتارا اے نبی تیری طرف نشانیوں کو جو کھلی ہوئی ہیں. یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کھلی نشانیاں دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی نبوت کی نشانی عطا فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت سے پہلے بھی ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں کہ جس کا ذکر امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دلائل النبوہ میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بڑی واضح قسم کی جو ہے نا معجزات دیے گئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حالات معاملات بھوک کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ سخت تھے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی حالت دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے کہ اللہ کے وسلم آپ تشریف لے آئیں، گھر پہ کچھ تھوڑا بہت کھانا ہے، آپ آ کر تناول فرما لیں. اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا تو نبی علیہ السلام اس
میدان جہاد میں جتنے بھی مسلمان تھے آپ سب کو لے کر آ گئے ہمارے گھر پر. اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تو زمین نکل گئی کہ اتنے سارے صحابہ کرام گھر میں تو کھانا تھوڑا سا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے آئے. تو اتنے میں مومنہ اللہ کی نیک بندی ام سلیم رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ ابو طلحہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے ہیں ان کو تو بس سمجھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو رکھیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی پر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سب کو نکال کر دیا کھانا. حدیث میں آتا ہے کہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ جتنا کھانا ہم نے بنایا تھا وہ سارے کا سارا ایسا ہی تھا اور سارے مجاہدین سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کھانے میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. یہ کیا تھے؟ یہ معجزات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان معجزات کا انکار تو صرف فاسق لوگ کرتے ہیں. او وکلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، اور فرمایا کہ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو فرمایا کہ اس میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو اٹھا کر پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر رکھا، اپنی تمناؤں کو آگے رکھا، اپنے جو ہے نا پیر و مرشد کے قول کو آگے رکھا اور اللہ اور اس رسول کی بات کو پیچھے کر دیا. آج امت مسلمہ میں کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ بتائیے، کیا امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی بات کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتی ہے، پسے پشت ڈال دیتی ہے. اگر کوئی حدیث یا اپنے پیر کے خلاف ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں حدیث کے ساتھ؟ ہیں آپ نے پڑھا نہیں ہے اصول کرخی؟ کیا لکھا ہوا ہے عبداللہ کرخی صاحب نے وہاں پر کہ اگر کوئی آیت قرآن مجید کی ہمارے مذہب کے خلاف یا ہمارے امام کے خلاف ہوگی تو ہم اس آیت کو جو ہے منسوخ کریں گے، اور اگر حدیث کو خلاف ہوگی تو حدیث کی تعویل کر دیں گے. تو یہ تو امت مسلمہ کا بھی یہ حال ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو اس کو پشے پش ڈال دیتی ہے امت مسلمہ، نبی علیہ السلام کی بات کو پیچھے کر دیتی ہے، اپنے ولی کی، اپنے پیر و مرشد کی بات کو آگے کر دیتی ہے. یہ وتیرہ تو امت مسلمہ کے اندر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو غیر فقیہ کہہ کر اس کی بات کو رد کر دینا، یہ وتیرہ تو امت مسلمہ کا بھی ہے. اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا دے. تو رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، یعنی عمل کے اعتبار سے پیچھے کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو آگے کر دیا. کأنہم لا يعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے اس حکم کا. یا تو حکم کے اندر تعویلات کر دیں گے، یا حکم کو ماننے سے انکار کر دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ کیا وہ ہمارے بڑے غلط تھے. اس قسم کی تعویلات. فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو دعوت دی تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف مکر کیے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی چالیں چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے. تو انہی تکلیفوں میں ایک تکلیف تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی شخص نے، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، یہ جادوگر تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، جو آپ سسم کنگھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے بال مبارک بنایا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کنگھی کرتا ہے تو اس میں بال رہ جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، اس بال مبارک کو اپنی 2 بچیوں کے ذریعے منگوایا اور اس کے اوپر جادو کیا. اور جادو کرنے کے بعد جو ہے ایک کنواں تھا ذی اروان کا نام سے، ذی اروان نامی ایک کنویں کے نیچے، اس کو پتھر کے نیچے جو ہے اس بال مبارک کو رکھ دیا، اس میں گٹھانے ڈال دی، غالباً 11 گٹھانے کی تھی، اور اس کے اوپر سحر کیا. اور سحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر اثر انداز ہوا کہ، اور وہ اثر انداز یعنی سحر کی جو حدود تھی اثر انداز ہونے کی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو یاد نہیں رہتا کہ آپ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے، آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. یعنی سحر کا اثر صرف اس حد تک رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ
اس میں مجھے شفا عطا فرما دیں، یا اللہ اس مسئلے میں میری مدد کر دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پر وحی نازل کر دی، فرشتوں کو اتارا، اور اس کے اندر یہ بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال مبارک کے، اور وہاں فلاں شخص نے جو ہے آپ پر جادو کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا، اور انہوں نے اس کنویں سے جو ہے وہ بال مبارک نبی علیہ السلام کے نکالے. اور وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کنویں پہ گئے تو بڑا غلیظ پانی تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس کنویں کے وہاں جو درخت کے اوپر جو پھل لگے ہوئے تھے، کہنے لگے ایسے لگ رہے تھے کہ گویا کو شیطان کے سر ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس جادو کی نحوست سے بڑی ہی نحوست ٹپک رہی تھی. تو یہ جادو نبی علیہ السلام پر کیا. اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی بھی ہیں، لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جادو جو ہوتا ہے، جادو کروانے والا اور جادو کرنے والا، یہ دونوں اسلام سے باہر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں. کیوں کہ نواقض اسلام کے اندر جادو کرنا بھی اور کروانا بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اتی کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو شخص کاہن کے پاس آیا، نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو وہ شخص کافر ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دین بھیجا ہے اس کا کافر ہو گیا، پر کافر ہو گیا. لوگوں کو بھی برباد کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے. زن قطر کراچی پاکستان کا جادو کچھ الگ ہے، بنگال کا اس کے اندر سوئی گاڑ کر جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا. اب جناب علی وہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ بیمار ہے. اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان یہودیوں نے کیا کیا، کہ ان یہودیوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا. صرف جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، یعنی آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بیوی کے پاس تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے، صرف یہاں تک جو ہے وہ اثر انداز ہوا تھا. باقی مکمل نبوت کی زندگی اللہ پاک نے محفوظ کیا ہوا تھا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ہجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اس دین کو. یہ دین سے اترنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر ہے. تو لہٰذا کسی نے بھی کوئی بھی ایسی شہادت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے ایام میں کوئی دین اسلام کے کوئی فریضہ بھول گئے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ مولانا مودودی صاحب نے رحمہ اللہ نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا نا کبھی کہ جادو کے ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول جاتے دینی فرائض کے اندر، تو پورے عرب کے اندر کوہرام مچ جاتا کہ نبی جو ہے اپنی نبوت کو بھلا بیٹھا. لیکن کہتے ہیں کہ کوئی ایسی آواز نہیں لگی. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن اس کا اثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی، دنیاوی ذات مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بس یہاں تک اثر انداز ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر یہ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا یہود نے، کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر ذکر آ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں. تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، فرمایا کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے. عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے جادو کیا ہے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر. بعض مفسرین نے ماں کا ترجمہ نافی کیا ہے اور نہیں اتارا گیا 2 فرشتوں پر. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ماں کا مطلب یہ نافی نہیں ہے، ماں کا معنی یا جو ہوگا، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر، بابل اور بابل کے اوپر، بابل کے ایک مقام پر، ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر. بات یہ تھی کہ یہاں پر ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جو ہے وہ استاد محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس مفسرین نے بہت سارے واقعات نقل کیا. آپ تبری بھی پڑھ لیجئے، آپ قرطبی پڑھ لیں، آپ دیگر جو ہے وہ در المنصور پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، اور اللباب پڑھ لیں، اور اپنا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تفسیر الکبیر پڑھ لیں، امام راضی وغیرہ کی تفسیر پڑھ لیں. تو اس قسم کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں کافی سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جناب علی، کہ ہاروت اور ماروت کا قصے میں من گھڑت قصے تھے، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور اس قسم کی باتیں کنویں میں لٹکا دیا گیا تھا. بہت ساری باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بات بھی پائے ثبوت تک نہیں پہنچی. اور خود اکثر مفسرین نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ سارے واقعات پائے ثبوت تک نہیں پہنچے. تو فرمایا کہ 2 فرشتوں پر، بابل نامی ایک جگہ تھی، ہاروت اور ماروت پر جو ہے اللہ پاک نے اتارا.
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی مگر یہ کہتے تھے کہ ہم جو بات سکھا رہے ہیں تمہیں تو یاد رکھو کہ اس کا کچھ حصہ کفر پر ہے، تم ہم سے مت سیکھنا. یعنی وہ ایک فتنہ ہے، کفر سے مراد میری یہ فتنہ ہے کہ اس جو ہم سکھا رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تو بس تم انکار مت کرو، تم جو ہے یہ چیز مت سیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم سیکھ جاؤ تو پھر تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. اس میں جو ہم سکھا رہے ہیں اس میں بہت بڑا فتنہ ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دو فرشتوں کو بطور آزمائش کے جو ہے وہ نازل فرمایا کی آزمائش ہو جائے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ پاک نے جو ہے دجال کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خروج دے گا اور دجال کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی آزمائش فرمائیں گے. لیکن فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ کیا کرتے یہود ان سے سیکھ کر جاتے، تو وہ کیا کرتے یہود کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفرق بازی کرتے. یہود کیا کرتے کہ میاں بیوی کے اندر طلاق ڈلوا دیتے تھے کہ آپس میں لڑائیاں ہوں اور لڑائی کی نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے. اب یہ طلاق کی نوبتیں کس طرح سے پہنچتی ہیں تو اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، تھوڑی بات ہوتے بڑی ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ طلاق کی نوبتیں اس کی جو اصل نوبت ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورت کی زبان درازی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدگمانیاں، اور تیسری بات ہے کہ اطاعت نہ کرنا. یہ تین چیزیں زیادہ تر جو ہے وہ سبب جو ہے بنتی ہیں طلاق کی. تو وہ کیا کرتے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ لوگ جو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نقصان پہنچائیں گے. اور فرمائے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی. نقصان پہنچاتی تھی، عقیدہ برباد ہو گیا، فائدہ کس چیز کا فائدہ؟ عقیدہ برباد ہو گیا، جادو کرنے کے بعد عقیدہ ختم. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے جس نے اسے خریدا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ جان چکے تھے. اور فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور فرمایا کہ بے شک بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، فتنے میں پڑ گئے، کفر کو خرید لیا. بہت بری چیز ہے وہ، ایمان کو تباہ کر دیا. لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہائے کاش کہ یہ اس بات کو جاننے والے ہوتے. ولو انہم آمنوا، فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، تو فرمایا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس بہت عظیم قسم کا، بہترین قسم کا اپنا ٹھکانہ پاتے. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے نا، کفر نہ کرتے، فتنے میں نہ پڑتے. منع کر رہے تھے دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کہ آپ یہ جادو مت سیکھیں، یہ آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر یہ نہ سیکھتے، اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ کر لیتے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کیا بہترین ٹھکانہ پاتے. کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ جاننے والے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ان یہود کی اور ان منافقین کی ایک اور سازش کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ انظرنا، اے اللہ کے نبی سے ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا، اور تم سنو. تم سنو اس بات کو. کون سی بات کو؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور واسطے کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. کیا مسئلہ تھا؟ شان نزول کیا تھا؟ یہود کی چالیں اور ان کی شرارتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اب یہود کی ایک اور شرارت کا یہاں ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی جمع غفیر ہوتا تھا، اور اسی میں منافقین یہود بھی تھے. تو نبی علیہ السلام کو جب صحابہ کرام مخاطب کرتے تو کہتے راعینا، را الف زبر را، عین کے نیچے کسرہ ہے، یعنی عین کے نیچے زیر ہے، اور نون الف زبر نا، راعینا. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رعایت کیجئے، یعنی ہماری طرف بھی رعایت کیجئے، ہمیں بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے. لیکن جب یہ یہود اس مجلس میں ہوتے یا منافقین ہوتے تو کیا کہتے راعینا. عین اور نون کے درمیان دو نقطوں والی یا لگا دیا کرتے تھے. راعینا یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ہماری طرف رعایت کیجئے،
اور یہ یہود منافقین کہہ رہے ہیں راعینا کہ اے ہمارے چرواہے. راعی عربی کے اندر کہتے ہیں چرواہوں کو. اب یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ جو ہے یہ نقص کر رہے ہیں، تنقیص کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو یہ الفاظ مت کہو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. جو کافر نبی علیہ السلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں فرماتا. ایک بڑا عظیم واقعہ ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی ہجری کے رجال کو جمع کیا ہے الدرر الکامنہ کے نام سے. بڑی عظیم کتاب ہے، 4 جلدوں پر ہے الدرر الکامنہ. اس کے اندر ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ مغل کے بہت بڑے بڑے لوگ اور عیسائی ایک جگہ پر جمع تھے. تو ایک عیسائی نے جو ہے وہ ایک لمبی تقریر کی، اور تقریر کرتے کرتے جو ہے وہ گفتگو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ کتا، شکاری کتا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا رسی سے. اس شکاری کتے کو یہ برداشت نہیں ہوئی کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر رہا ہے. تو کہنے لگے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شکاری کتے نے رسی کو چھڑایا، بھاگا اور جا کر اس شخص کے اوپر حملہ آور ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر تنقیص کر رہا تھا. کہتے کہ پورا زخمی کر دیا، پھر جا کر وہاں کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تم نے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں ان کے خلاف تم نے بہت بری بات کہی ہے، اسی لیے یہ بات ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کتا مجھے دیکھ رہا تھا، میں کتے کو دیکھ رہا تھا، میں نے اشارہ کیا اور مجھ پر آ کر لپک گیا وہ. پھر دوبارہ اپنی گفتگو شروع کرنے لگ گیا. تو گفتگو کرتے کرتے دوبارہ نبی علیہ السلام کی تنقیص کی. ابن حجر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دوبارہ وہ کتا رسی چھڑا کر آتا ہے اور اس کے گلے کو پکڑتا ہے اور اس کے گلے کے حلق کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے باہر، حتیٰ کہ وہ شخص مر جاتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں کہ 1000 کی تعداد کے اندر مغلیہ عیسائی مسلمان ہو گئے. کہ بہت ہی کوئی عظیم ذات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص برداشت نہیں ہو سکی، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مغلیہ مسلمان ہو گئے. اس واقعے کو ابن حجر الاسقلانی نے حسن سند کے ساتھ الدرر الکامنہ کے اندر ذکر فرمایا. تو فرمایا کہ یہ لوگ یہود بے ادب ہیں، منافقین بے ادب ہیں، نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ سنو مسلمانوں، تم لوگ رائنا مت کہا کرو. اچھا یہاں سے ایک قاعدہ بھی جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ ہو عزیز طالب علموں کہ جس لفظ کے اندر جو ہے 2 معنی اخذ ہو رہے ہوں، ایک بے ادبی کا معنی اخذ ہو رہا ہو اور ایک ادب کا معنی اخذ ہو رہا ہو، تو پھر اس الفاظ کو چھوڑ کر اس معنی کو لیا جائے گا، دوسرے الفاظ کو جس کا آلٹرنیٹ ہو، دوسرا لفظ ہو جس میں بے ادبی کا پہلو نہ نکلے، اس کو اخذ کرنا چاہیے. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو ذہن میں رکھے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس معنی کو اخذ کیا جائے کہ جس معنی کے اندر بے ادبی کا کوئی پہلو نہ ہو. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مذاق جو ہوتا ہے نا قاف کے ساتھ، یہ نبیوں کے لیے درست نہیں الفاظ استعمال کرنا کیونکہ اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. مذاق کی جگہ پر جو ہے مزاح جو ہے یہ الفاظ جو ہے نبیوں کے لیے درست ہے، کیونکہ نبی مزاح کر سکتے ہیں. مزاح کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت کے اندر کوئی ایسی اچھی بات کہنا کہ جس سے بندے کو مسکراہٹ پیدا ہو جائے. مثلا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بوڑھی عورتوں سے کہا کہ تم عورتیں جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی. اب بوڑھی عورتیں پریشان ہو گئیں، سمجھ لے رونا دھونا مچ گیا کہ اللہ کے سبحان ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا، ہم کیوں جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ بات یہ کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ دراصل جنت میں جائیں گی تو صحیح لیکن جوان ہو کر جائیں گی. اب یہ دیکھیں یہ مزاح تھا، مذاق نہیں تھا. ایک دوسرا عالم، ایک دوسری چیز جو ہے وہ کیا تھی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے جو ہے نا اونٹ چاہیے، ایک فربا قسم کا، مجھے اس کے اندر سفر کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تم اونٹ مانگ رہے ہو میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دوں گا. کیا دے دوں گا؟ اونٹ کا بچہ. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے تو اونٹ دیں، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو اونٹ تم مانگ رہے ہو، جو تم فربا قسم کا اونٹ مانگ رہے ہو، بڑا اونٹ مانگ رہے ہو، تو آخر وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا. تو یاد رکھیں
کہ وہ الفاظ کے جس کے اندر سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو اس الفاظ کو کبھی استعمال نہ کریں، ان الفاظ کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر جو ہے آپ ان الفاظ کو چناوٹی کریں جو بالکل صحیح ہوں، جس کے اندر بے ادبی کا کوئی پہلو نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یا اے ایمان والو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور سنو کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کبھی بھی کافر، کبھی بھی اہل کتاب اور کبھی بھی مشرک اے ایمان والو یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو جائے، کوئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خیر ہو، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم ہمیشہ برباد رہو، ہمیشہ ایمان والے بربادی کے عالم میں رہیں، مٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر تو آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ ایمان والو تم ان کافروں سے دوستیاں لڑاتے ہو ہیں، ان کافروں کو اپنا دوست مانتے ہو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس ہے۔ اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ ایدیہم والسنتہم بالسوء ودوا لو تکفرون، یہ تو اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ جو ہے تمہارے خلاف برائی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کر لو۔ لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ ہمیشہ تمہارے لیے جو ہے برا ہی ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو جائیں، مسلمان کے لیے حیات نہ ملے۔ آج یہی دنیا کے اندر تو ہو رہا ہے نا، ایمان والوں کو صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، چیچنیا میں دیکھ لیں، فلپائن میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کو جو ہے ملیا میٹ کرنے کے جو ہے وہ پوری پلاننگز کی جا رہی کہ ان کو برباد کر دیا جائے، ان کو مساجدوں سے دور کر دیا جائے، ان کو عبادات سے دور کر دیا جائے، ان کے اندر عریانی، فحشی اور اس قسم کے معاملات اتنے پھیلا دیے جائیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول جائے اور دنیا پرست بن جائیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے لیے خیر نہیں چاہیں گے، یہ یہودی کبھی بھی خیر نہیں چاہیں گے۔ تم اپنے ایمان کو بیچ کر جو ہے وہ گرین کارڈ تو لے لیتے ہو امریکہ میں جا کر، ہیں امریکہ میں جا کر گرین کارڈ لے کر یہ حلف اٹھا لیتے ہو کہ سب کچھ ہمارے لیے امریکہ ہے۔ تمہارا ایمان کا تو گلا اسی وقت ہی گھونٹ دیا گیا نا، گلا اسی وقت ہی گھٹ گیا تمہارے ایمان کا کہ جب تم نے گرین کارڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایمان کا کارڈ جو ہے تم نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو ذرا غور سے سنو، غور سے دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہے خاص کر لے۔ وختص مشرکین عرب کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے اور اپنے کسی معاملات کے اندر یہ سردار، یہ کہتے تھے کہ تو سردار بھی نہیں ہے اپنی قوم کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ ہم تو جس کو چاہے چن لیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک دیکھو، ساری نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک جو ہے خیر سے بھری ہوئی تھی، نہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، نہ آپ نے کسی کو جو تکلیف پہنچائی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو دھوکہ دیا، بلکہ امی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب نبی پاک سے سب پر پہلی وحی اتری تھی تو آپ سے سم گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی کما اخرجہ البخاری فی الصحیح فی کتاب البدء الوحی، کہ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر کتاب وحی کے اندر وحی ابتداء کے باب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خائف تھے تو امی خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ تو یتیم اور مسکین کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو اپنے وعدے کے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے برباد نہیں کرے گا۔ تو وہ اس وقت جو ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بڑا ہی دلاسے دیے، تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ پوری دنیا کے دل اللہ نے جمع کیے اور تمام پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھا تو سب سے عظیم دل جو تھا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جب چاہے خاص کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، اور نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی اپنی آیت، یا پھر جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، معنی ایک ہی ہے، او ننسیہا، یا ہم جب منسوخ کر دیتے ہیں اسے بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا،
کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں یا کسی آیت کو، او ننسیہا یا ہم بھلا دیں، نأتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کے قاعدے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم شرعی کو ختم کر دینا، یہ نسخ کا معنی ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں مثال کے طور پر پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ مقرر ہوا، پھر اس کو منسوخ کر دیا، آج بیت اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے شریعت نے یہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو کوئی جو ہے طاقتور ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، اگر اس کو روزہ نہیں رکھنا تو وہ فدیہ دے دے، اس کو حکم کو منسوخ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فمن کان منکم الشہر فلیصومہ، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے وہ روزہ رکھ لے، منسوخ کر دیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے احکامات کو منسوخ کیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن سے قرآن کے نسوخ کی مثال آپ اس کو یوں سمجھ لیں، سورہ نساء کی 15ویں آیت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کا حکم دیا اور زنا کے امر پر جاری کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عورتوں کو اپنے ان کے گھروں کے اندر بند رکھو، حتی یتوفاہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوت نہ کر لے، یا پھر اللہ تعالیٰ یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری سبیل مقرر نہ کر دے۔ تو وہاں پر یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی ان کو گھروں میں رکھو، پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ دیگر آیتیں نازل کرنے کے بعد زنا کے احکامات اتار دیے۔ تو قرآن سے قرآن کا نسخ کی دلیل، پھر قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی دلیل کہ مثال کے طور پر جو ہے شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانا اور کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا کہ آپ مغرب کے بعد سو جائیں یا کھانا پیے کھائیں یا پھر بیوی کے پاس جائیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، کہ اب آپ ان سے بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں اور جو اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد لکھی ہے آپ اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت کے اندر بتایا گیا کہ پہلے یہ منع تھا تو قرآن نے سنت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں اور سنت نے بھی سنت کو منسوخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ فزوروہا، اور اب اس کی زیارت کر لو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سنت نے سنت کے مسئلے کو نسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر نسخ کے قاعدے اور بھی بہت سارے ہیں، ناسخ اور منسوخ کے قواعد بہت سارے ہیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ ناسخ اور منسوخ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ایسی بھی ہیں کہ جس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن وہ آیت موجود ہے، یعنی عمل آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں الی الحول، وہ 1 سال تک عدت میں رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ آیت موجود ہے قرآن مجید سورہ بقرہ میں، لیکن اس کی جو ناسخ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن وہ عورت عدت کے اندر گزارے گی۔ تو دونوں آیتیں موجود ہیں، جو حکم منسوخ ہوا وہ بھی موجود ہے اور جس حکم نے اس کو منسوخ کر دیا وہ حکم بھی موجود ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے تو وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے لیکن اس کا حکم باقی ہے تھا، وہ کون سا؟ رجم کی سزا۔ رجم کی سزا پہلے قرآن مجید کے اندر وہ آیت تھی، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھا لیا لیکن حکم باقی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر جو ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حکم بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس آیت کو بھی اٹھا لیتے ہیں، جیسے کہ 10 دفعہ جو ہے وہ دودھ پلانے سے رضاعت کا جو ہے وہ ثابت ہونا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، پہلے یہ قرآن میں آیت موجود تھی، اللہ پاک نے اس کو اٹھا لیا، اس آیت کو بھی اٹھا لیا اور اس حکم کو بھی اٹھا لیا۔ اب حدیث کے مطابق، سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 دفعہ جس بچے نے حولین الکاملین، کہ جو 2 سال کے اندر 24 ماہ کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہوگا 2 سال کے اندر، تو فرمایا کہ اس کے اندر 5 دفعہ اگر پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو پھر رضاعت قائم ہو جائے گی، اور 5 سے کم میں اگر کسی بچے نے جو 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ اگر دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کے کچھ موٹے موٹے قانون تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، اور کیا تو نہیں جانتا اے نبی سم کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے نا زمین اور آسمان میں، ساری زمین اور آسمان میں بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، جو چاہے قانون نازل فرما دے۔ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ قبلہ پھیر لیں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں، تو کیا یہودیوں نے سوچا چھوڑا تھا
کہ یہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مشرق المغرب، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جدھر چاہے پھیر دے اللہ تعالیٰ. یہ تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے مشرق کی طرف منہ کروا دے، اللہ تعالیٰ چاہے مغرب کی طرف منہ کروا دے. بھائی ساری زمین اور آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے نا، اللہ تعالیٰ کدھر بھی منہ کروا دے. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو احکامات، جو نسک کے جو احکامات ہیں، تو فرمایا کہ بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا زمین و آسمان میں، شہنشاہ تو وہ ہے. جب کسی چیز کو چاہے حکم کو منسوخ کر دے، کسی چیز حکم کو چاہے ناسخ کر دے، تو اس کا فیصلہ ہے. یہ تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں جو ہے اعتراضات کرنے والے؟ کتاب اللہ کی ہے، احکامات اللہ کے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی، اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے ہو. تو پھر یہاں پر اعتراض 6 معنی وارد ہو رہا ہے. تو فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ولی دوست اور نہ کوئی مددگار ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، اور تم تو چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہ سوال کرو، اس طرح سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سے کون کون سے سوال ہوئے آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ سوال ہوا تھا کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتن نہ دیکھ لیں. یہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے. اس قسم کے بہت سارے گستاخانہ سوال ان لوگوں نے کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی سے سوال کرو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ شخص جو ہے سیدھے رستے سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے. جو بھی شخص جو ہے وہ جناب علی تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اور کفر کے اندر ملاوٹ کر دے، یعنی ایمان کو کفر کے اندر داخل کر دے، کفر کو ایمان میں داخل کر دے، تو فرمایا کہ فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے جو ہے وہ بہک گیا، وہ سیدھے رستے سے جو ہے گمراہ ہو گیا. اور فرمایا ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، تمہارے ہی براہین کو تمہارے خلاف استعمال کریں. حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے نگاہوں میں، ان کے دلوں کے اندر بڑی حسد ہے. اب یہ اہل کتاب کس طرح سے حسد کرتے ہیں ہم سے، اور یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، ہمیں کس طرح سے ہمارے براہین کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے. تو اس حوالے سے سارے طالب علم جو ہے قلم وغیرہ لے لیجئے گا، تو ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ یہ اہل کتاب کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اور کس طرح سے اہل کتاب ہمارے خود کے براہین کو، ہمارے دلائل کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہاں میرے خیال سے آپ اگر کہیں گے تو میں ایک بات آپ کو ذکر ضرور کروں گا کہ یہ ہمارے براہین کو اور ہمارے دلائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے انہوں نے ایک دلیل ہمارے خلاف استعمال کی ہے. وہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 5686 رقم الحدیث ہے. تو حدیث یہ ہے کہ قبیلہ بنو عقل اور عرینہ کے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشْرِبُمْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ان لوگوں کو دودھ اور اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلایا جائے. اب اس حدیث کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں. مونٹ گومری نے بھی اعتراضات کیے ہیں اس کے اوپر، اور بہت سارے اورینٹلسٹ نے، اور بہت سارے مشرکین نے، بہت سارے منکرین حدیث نے، خصوصاً یہود نے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے نبی تو نعوذ باللہ جو ہے وہ اونٹنی کی پیشاب مسلمانوں کو پلا رہے ہیں. تو اس قسم کے اعتراض وہ کرتے ہیں. تو اس کے اعتراض کا جواب انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو کل دوں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ترغیب کے ساتھ جڑے رہیں اس کلاس کے ساتھ. اس لیے میں آج اس کا جواب نہیں دے رہا، آپ لوگ جواب سوچیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اس کا جواب کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے سامنے اس اعتراض کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ 2-4 اور بھی اعتراض کا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ جو یہود حضرات یا پھر منکرین حدیث یا اورینٹلسٹ جو ہے وہ دین اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے جواب کل آپ کو دوں گا. تو بقایا ابھی اس وقت ہماری سوال و جواب کی نشست کی ابتدا ہوتی ہے. آپ کے جو سوال ہو آپ سوال کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کنویں کے پاس گزری، غالباً وہ جنگ جمل وغیرہ کا ذکر ہے. اس کنویں پر جو ہے کتے بھونکنے لگ گئے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے واپس لے جاؤ. تو کیا یہ روایت
صحیح ہے. یاد رکھیں کہ اس روایت کے اندر قیس بن ابی حازم منکر روایت جو ہے اس کی منکر روایات میں سے یہ روایت ہے، کیونکہ یہ قیس بن حازم جو ہے خود نقل کر رہا ہے کہ جمل کے اندر ایسا ہوا، جبکہ جو ہے وہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ قیس بن حازم شہید الجمل، کیا وہ جمل کے میدان میں حاضر تھا؟ تو قال اللہ، کہا کہ نہیں، وہ اس کے اندر حاضر نہیں تھا. تو لہٰذا العلل کے اندر یہ بات صفحہ نمبر 50 کے اندر ہے کہ یہ منکر روایات ہے اس کی. تو بھونکنے والے کتے بھونکنے والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. محمد علی مرزا نے جو ستم ظریفی کی ہے اور ستم گیری کی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو یہ قابل مذمت ہے. یہ روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. جی شیخ عاصم کو سوال کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ہے، مگر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار نہیں دیا. اگر شیطان مانا جائے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تو اختیار جو دیا ہے وہ کس بات کا اختیار دیا ہے؟ شیطان کو اختیار دیا ہے کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اختیار، گمراہ کی طرف پکارنے کا اختیار، کہ وہ وسوسات ڈالنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے. باقی جہاں تک جو اختیار کا تعلق ہے، کیونکہ یہ تو ایک وہ قوم ہے نا کہ جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، ہمیں بھی تو اختیار دیا ہے نا کہ ہم چاہے تو نماز پڑھیں یا چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، چاہے ہم سینما جائیں یا چاہے ہم جو ہے وہ مسجد جائیں، ہمیں اختیار ہے. تو اس طرح سے اس کو بھی اختیار تھا. جی دوران حیض آ جانے پر جب افطاری قریب ہو، عورت کا روزہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ اس کے حوالے سے یہ کہ اگر اذان کو 1 منٹ بھی رہ جائے اور خاتون کو جو ہے ایام آ جائیں تو اس کا روزہ ضائع ہو گیا، اس کا روزہ ختم ہو گیا. اب وہ جا کر جو ہے وہ جو ہے اپنے معاملات کو دیکھے اور رمضان مبارک کے بعد جو ہے وہ اس کی گنتی پوری کرے گی روزے کی. یہ روزہ نہیں ہوا اس کا. جی آپ نے لیفٹ ہینڈ سے پانی پیا؟ میں نے ابھی تو پانی نہیں پیا اسی مصیبت کی وجہ سے. ابھی تو میں نے پانی نہیں پیا، میرے خیال سے وہم ہو گیا ہے. آج تو میں نے پانی نہیں پیا. میرا یہ جو ہاتھ میں نے اٹھایا ہے نا، یہ میرا لیفٹ نہیں ہے، میرا رائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرنٹ کے کیمرے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے یہ لیفٹ ہے، یہ رائٹ ہے میرا ہینڈ. جی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، یہ مجھے آپ اس طرح سے دے رہے ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے جو ہے وہ اس طرح سے عربی عبارت نظر نہیں آ رہی. 1 منٹ دوبارہ میں دیکھتا ہوں. بلکہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حمام عن قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ناس اجتمعوا فی المدینہ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی مجھے یہ نہیں آ رہا، میرے خیال سے یہی قبیلہ بنو عقل اور اڑینے کا واقعہ ہے غالباً. تو ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے کل لوں گا. ابھی آپ اس پر غور کیجئے. اڑینے کے کچھ لوگ ہے جو آپ نے یہ روایت نقل کیا ہے، بالکل یہی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی. تو انشاءاللہ جواب اس کا میں کل دوں گا. باقاعدہ اس کے اوپر پورا ایک میرا محاضرہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ محاضرہ ہے. اور میں نے اپنی کتاب اسلام کے مجرم کون، ہو از کرمنل آف اسلام، اس کتاب کے اندر میں نے تفصیلی اس کا جواب دیا ہے. جی کوئی اور سوال؟ شیخ عاصم أين أنت؟ نعم هل عندكم السؤال؟ یہ جو آپ نے بھیجا ہے نا کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اس کی تیاری کرنی ہے، کل اس کا جواب دینا ہے. جس کو اس کا جواب آتا ہوگا کل مجھے دے گا. میں پوچھوں گا تو نہیں لازمی سے، جس کو دینا ہوگا وہ دے دے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں جواب دوں گا آپ کو اس کا کہ اس کا جواب کیا ہے. یہ بہت بڑا اشکال ہے یہ. میرے خیال سے کوئی سوال اب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ کل ٹھیک 10:30 بجے. اور باقی میں طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلدی آئیں اور کوشش کریں کہ 10:30 بجے ٹھیک جو ہے اس کلاس کو جوائن کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.